دوستو، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 30 مئی 1866 میں حاجی عابد حسین اور مولانا قاسم نانوتوی کے ذریعے رکھا گیا تھا۔ 1857 کی کرانتی میں ملی ناکامیوں کی وجہ سے اس وقت ہندوستان کے راجنیتی میں اتھل پتھل اور تناؤ کا وقت تھا۔ انگریزوں کے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم تیز ہو گیا تھا۔ چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی، کیونکہ انگریزوں نے اپنی پوری طاقت سے 1857 کے سوتنترتا آندولن کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ زیادہ تر کرانتیکاریوں کو شہید کر دیا گیا تھا اور دیوبند جیسی چھوٹی بستی میں 44 لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایسے ماحول میں زیادہ تر کرانتیکاری مایوس تھے اور ان کے سامنے ایک سوال تھا کہ کس طرح سے ہندوستان کے بکھرے ہوئے مذہبوں کو ایک جٹ کیا جائے، کیونکہ اس وقت یہ احساس کیا گیا تھا کہ اگر انگریزوں کو ہرانا ہے تو سبھی جاتی اور دھرموں کے لوگوں کو ایک جٹ کرنا ہوگا اور دیش سے پیار کا احساس دلانا ہوگا۔ اس کام کے لیے مذہبی آرگنائزیشن کی زیادہ ضرورت تھی۔ اسی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند نے کافی زیادہ کام کیا۔ ایسے میں دارالعلوم کے مشہور و معروف استاد مرحوم مولانا محمود حسن نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیخ الہند کا خطاب بھی ملا۔ شیخ الہند کا مطلب بھارت کے ودوان ہوتا ہے۔ شیخ الہند نے انگریزوں کا کھل کر مخالفت ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر افغانستان، ایران، ترکی، سعودی عرب اور مصر میں جا کر وہاں کی حکومتوں کو ہندوستان میں ہو رہے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا۔ حتیٰ کہ انہوں نے افغانستان، ایران کو بھارتی سوتنترتا سنگرام میں مدد کے لیے راضی کرنے میں ایک اہم کردار بھی نبھایا۔ انہوں نے افغانستان اور ایران کی حکومتوں کو اس بات پر راضی بھی کر لیا کہ اگر ترکی کی سینا یعنی سلطنت عثمانیہ کی سینا انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی مدد کرتا ہے تو افغانستان اور ایران ترکی کی سینا کو زمین کے راستے آنے دیں گے۔ شیخ الہند نے اپنے شاگردوں اور پاورفل لوگوں کی مدد سے ہزاروں مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف اس آندولن میں شامل بھی کر لیا۔ 1914 میں شیخ الہند کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان جا کر انگریزوں کے خلاف ابھیان بھی چلایا اور کابل میں رہتے ہوئے ہندوستان کی سب سے پہلے ایک سرکار بنایا اور راجہ مہندر پرتاپ کو راشٹرپتی بنا دیا۔ وہیں پر رہ کر انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی ایک برانچ بھی بنایا جو 1922 میں آفیشل انڈین نیشنل کانگریس میں مل بھی گیا۔ شیخ الہند 1915 میں حجاز یعنی سعودی عرب چلے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ترکی سے رابطہ کیا اور سیناؤں کی مدد بھی مانگی۔ 1916 میں شیخ الہند اسی تعلق سے استنبول جانا چاہتے تھے۔ مدینے میں اس وقت ترکی کے گورنر غالب تعینات تھے تو انہوں نے شیخ الہند کو استنبول کے بجائے ترکی جانے کے لیے کہا، مگر اتفاقاً اسی وقت ترکی کے یدھ منتری انور پاشا حجاز پہنچ گئے۔ دوستو، حجاز سعودی عرب بننے سے پہلے سعودی عرب کا ہی پرانا نام تھا۔ پھر شیخ الہند نے ان سے ملاقات کی اور اپنے لڑائی کے بارے میں بتایا۔ انور پاشا نے انگریزوں کے خلاف ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ شیخ الہند نے یہ خفیہ منصوبہ ریشمی رومال پر لکھ کر اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا۔ اسی طرح ان کی باتیں اسی ریشمی رومال پر چٹھی لکھ کر ہوتی تھی۔ تاریخ میں یہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہے۔ جب اس کی خبر انگریزوں کو لگی تو انگریزی سرکار پوری طرح سے ہکا بکا تھی۔ دوستو، اسی طرح ہندوستان کے آزادی کی لڑائی میں بہت سے مسلمانوں کا ہاتھ تھا۔ دوستو، اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ جانکاری ملی ہو تو لائک ضرور کریں، سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور میرے چینل ابشار عالم کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ شکریہ۔